اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس۔ آج ہم آپ کو 28واں پارے کا دوسرا رکوع، سورہ مجادلہ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ یقیناً آپ اس ترجمے سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے اسے یاد کرنے اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، ان بے شک، اللہ یعلم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں ارضی زمینوں میں ہے، ما نہیں یکون ہوتی یا ہوتا، من سے نجوا یہ لفظ ہے، میں نجوا یہ نیا ہے اور اس کا معنی ہوتی ہے سرگوشی، خفیہ مشورہ۔ کوئی سرگوشی نہیں ہوتی یا خفیہ مشورہ نہیں ہوتا، سلاستن تین لوگوں میں، الا مگر، ہوا وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، رابع چوتھا، ہم ان ساروں کے ساتھ، وا اور لا نہ، خمستن پانچ، الا مگر، ہوا وہ، سادسو چھٹا، ہم ان میں، وا اور لا نہ، ادنا کم میں، ادنا میں، من سے ذالکا اس سے، وا اور لا نہ، اکثر زیادہ میں، الا مگر، ہوا وہ، مع ساتھ ہوتا ہے، ہم ان کے، اینما جہاں کہیں، کانو وہ ہوں، ثم پھر، یو نبے ہو وہ آگاہ کرے گا، ہم انہیں، بے ساتھ، ما جو عملو ان ساروں نے عمل کیے، یوم دن، قیامہ قیامت کے دن، ان بے شک، اللہ بے ساتھ، کل کے چیزیں چیزوں، کل چیزوں کے ساتھ، علیم علم رکھنے والا ہے۔ کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، نہو منع کیے گئے، نہو نہیں کی گئی، روکا گیا، ہن سے، ان نجوا سرگوشی کرنے سے، یعنی برے کاموں میں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، ثم پھر، یعودون وہ لوٹتے ہیں، آدھا یعودون وہ لوٹتے ہیں، پیچھے پڑ گئے آپ، لما اس کی طرف جو، نہو انہیں روکا گیا، نہیں کی گئی، ہن سے ہو اس سے، وا اور یتناجون اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بے ساتھ اس میں گناہ پر، وا اور العدوان سرکشی پر، وا اور معصیت نافرمانی، رسول کی، معصیت اردو ورڈ ہے، آسی سے معصیت، اسو سے، وا اور اذا جب جاؤکا، و معصیت اور رسول کی نافرمانی کرتے کے ساتھ،
اور اذا جب جاؤ وہ آتے ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حیو وہ سلام کرتے ہیں، گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، کا آپ کو سلام کرتے ہیں، بے ساتھ ماں ایسے لفظوں کے ساتھ جو لم نہیں یخی سلام کیا گیا کا آپ کو بے ساتھ ہی اس کے اللہ نے. وہ منافقین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو وہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے السلام علیکم تمہیں موت آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ سن رہی ہوتی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے صبر کرو. اور یقولون اور وہ کہتے ہیں فی میں انفسہم اپنے نفسوں میں، لولا کیوں نہیں، یعذب عذاب دیتا نہ ہمیں اللہ بے ساتھ ما جو نقولو ہم قول کرتے ہیں، نون بار ہم قول کرتے ہیں، حسبہم کافی ہے، ہم ان کے لیے، حسبہم حسبنا اللہ پڑھتے ہیں، حسبہم ان کے لیے کافی ہے، جہنم ان منافقوں کے لیے جہنم کافی ہے، یصلون وہ داخل ہوں گے، ڈالے جائیں گے، متصل کر دیے جائیں گے، یصلون ہاں اس آگ میں، فاپس بے سا برا ہے مسیح لوٹنے کی جگہ. یا ایہا اے الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تناجیتم تم سرگوشی کرو، تناجیتم تم سرگوشی کرو، پس لا نہ تتناجو سرگوشی نہ کرو، لا تتناجو یہ ناجا یا نجوا جو ہے نا، نون جیم وا نجوا، یہ لفظ اہم ہے اس سبق، اس رکوع کا سب سے اہم لفظ ہے. ناجیتم جب تم سرگوشی کرو، پس لا نہ تتناجو سرگوشی نہ کرو، بے ساتھ اس میں گناہ کے ساتھ، اور العدوان زیادتی کے ساتھ، اور معصیت الرسول معصیت نافرمانی رسول، معصیت رسول پر، یہ پیچھے آ چکے ہیں اگلی پچھلی آیت میں. اور تناجو سرگوشی کرو، بے ساتھ بر نیکی، بر تقوی، اور تقوی کے ساتھ، اور اتقوا ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ جس الی طرف ہے جس کی طرف تحشرون یعنی تم حشرون حشر کیا جائے گا، تم ساروں کا جمع کیے جاؤ گے تم سارے، پیسے وائے سے الٹا ہے راب ہے، پیشوں کے جرمن میں زبر ہے، تحشرون تمہیں حشر کیا جائے گا. انما بے شک النجوا سرگوشیاں بری باتوں کی ناجائز سرگوشیاں جو ہیں، من سے شیطان کی طرف سے، لے تاکہ یخزن وہ غمگین کر دے، لے تاکہ یخزن وہ حزن میں ڈال دے، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، واہ لیسا نہیں ہے، بیسا زارہم بیدارہم بیسا زار زر ہم ان کے لیے، ان کی سرگوشیوں میں ذرا بھی برابر ضرر نہیں ہے، وہ نقصان نہیں دے سکتے، شیئن کچھ بھی، الا مگر بے اذن اللہ کے اذن کے ساتھ، وہ جو مرضی سرگوشیاں کرتے رہے، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ نقصان نہیں دے سکیں گے. واہ اور اللہ پر پس لام چاہیے، یا توکل کرے مومنون سارے مومن. یا ایہا اے الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قیل کہا جائے لکم تمہیں، تفسخوا کھلے ہو جاؤ، تفسخوا کھلے ہو جاؤ، فی میں مجالس مجلسوں میں، پس افسخوا کھلے ہو جایا کرو، کھول دیا کرو، افسخ امر ہے، یفسخ کھول دے گا، فراخی پیدا کر دے گا اللہ لکم تمہارے لیے،
واہ اور اذا جب قیل کہا جائے گا انشزو اٹھ جاؤ اٹھ کھڑے ہو واپس انشزو اٹھ جایا کرو انشزو امر ہے جیسے اذکرو ذکر کیا کرو انشزو اٹھ جایا کرو یرفع بلند کر دے گا رفع کر دے گا درجات تمہارے یرفع اونچے کر دے گا رفع یرفع رفع کرنا بلند کرنا اللہ واللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے من کم من سے کم تم میں سے والذین اور وہ سارے لوگ اوتو جن کو دیا گیا علم درجات درجے اور اللہ واللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھتا ہے یا ایھا الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اذا جب ناجیتم تم سرگوشی کرو ناجی نجوہ کرو تم سارے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں اکیلا بات کرنے کا موقع مل جائے تم 1 to 1 ملاقات کرنے چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا کیا کرو فاپس قدمو پیش کیا کرو قدمو تقدم کیا کرو پیش کیا کرو بین یدئی بین درمیان یدئی پہلے اس کا پورا ایک معنی ہوتا ہے پہلے بین یدئی بین درمیان یدئی ہاتھوں کے یعنی ہاتھ پہلے ہوتے ہیں نا آگے ہوتے ہیں آگے پہلے نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے کیا کیا کرو سادہ قطن صدقہ دیا کرو صدقے پیش کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو غریبوں کو صدقہ دیا کرو خوشی کیا کرو اللہ تمہیں رسول اللہ سے اکیلے ملاقات کا موقع دے رہا ہے اللہ تمہیں اکیلے ملاقات کا موقع دے رہا ہے صدقہ کیا کرو کیا بات ہے ذالک یہ خیر خیر ہے لکم تمہارے لیے یہ عمل تمہارے لیے بڑا خیر ہے وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ تر ہے طہارت کا بحث ہے مطہر ہے پھر اگر لم تجدو لم نہ تجدو تم نہ پاؤ پس ان بے شک اللہ غفور غفور ہے رحیم رحیم ہے اگر کسی کے پاس صدقے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں رہت دے دی لیکن منشا خدا یہ ہے کہ رسول اللہ سے جب اکیلا ٹائم لیا جائے وہاں جہاں جبریل سرگوشیاں کرتا ہے آگے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے یا جس ذات سے اللہ مقام کو سین سے 1 to 1 ملاقاتیں کرتی ہے اور کوئی بھی درمیان میں نہیں ہوتا اس ذات سے باتیں کرنے کا موقع ملے تو انسان کو سب کچھ وار دینا چاہیے صدقے کرنے چاہیے ذالک خیر لکم واتار فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم اہل حرم اب بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں وہ مسجد نبی میں جاتے ہیں تو پیسے پھینکتے رہتے ہیں لوگوں پر یہ چیزیں ادھر بھی اب بھی دیکھنے میں آتی ہیں ویسے اللہ پاک نے رحمت تو دے دی ہے لیکن منشا خدا تو پہلی ہے نا جو پہلی بات ہے رحمت دینا تو وہ تو ہماری صورتحال بدلی تو اللہ نے نئی راہ دے دی یہ نہ ہو کہ کوئی پریشان ہو جائے کہ پیسے نہیں ہیں یا صدقہ نہیں ہے کسی کی چیز نہیں ہے تو ہم رسول اللہ سے اکیلے میں ملاقات نہیں کر سکتے چونکہ منافق یاد رکھے نا پیسہ نہیں لگاتا مومن ہی پیسہ لگائے گا چونکہ منافق تنگ کرتے تھے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا کرتے تھے اکیلے میں بات کرنے کے لیے ٹائم لینے کی کوشش کرتے تھے تنگ کرتے تھے اللہ پاک نے یہ شرط اس لیے رکھی کہ منافق یہ نہیں لگا سکتا مال نہیں لگا سکتا یہ مال لگانا منافق کی نشانی ہی نہیں ہے جو مال لگانے میں فراہ ہے دل کھلا ہے اس کا اللہ اور رسول کی راہ کے لیے سمجھو وہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے کیونکہ مال لگانا مشکل ہے یہ بڑی خاص راز کی بات ہے یہ مطلب ایک راز ہے جو جسے کھولنا چاہیے اس لیے فرمایا دل کو پاک کرتا ہے وَأَطْهَرُ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ پاک کرتا ہے طہارت دیتا ہے اس کے رسول میں پیسہ لگانا مال لگانا فَأَبْرِنْ أَگَرْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ تو رہت آ گئی کیا تم ڈر گئے ان کے تقدموا تمہیں پیش کرنے پڑیں گے بین یدئی پہلے نجواکم اپنی سرگوشیوں سے پہلے پیش کرو صدقات صدقے کیا تم اس بات سے ڈر گئے
مشکل کام ہے. فا پھر جب لم تفلو تم ایسا نہ کر سکے، وتابا معاف کر دیا، مہربانی کر دی، رحم کر دیا اللہ نے علیکم تم پر. پاپا اب کیا کرو، اقیمو نماز پڑھو کرو، صلات نماز، واہ راتو دیا کرو زکات زکات، واطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کیا کرو، ورسول اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، واللہ اور اللہ خبیر خبر ہے رکھنے والا ہے بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو. الحمدللہ یہ ہمارا 28 سپارے کا دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں خدمت قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، اور آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہے. بڑی سعادت ہے اس عمر میں. اور میں بالخصوص کوالیفائڈ اب آپ بیٹیوں باجیوں آپیوں بزرگوں جوانوں کو جن کو بڑی خاص سے ایک ٹیکنیک کے ساتھ علم القرآن سے محروم رکھا گیا ہے، اتنی ڈگریاں ہونے کے باوجود محروم رکھا گیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی سعادت سے مالا مال کیا ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کا ساتھی، جو آپ کا رشتہ دار صاحب علم ہے، آپ اسے ضرور دعوت دیں گے. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ ہر اس بندے کو دعوت دیں جس کو اللہ نے ڈگری دی ہوئی ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور کسی تجارت کے شعبے میں ہے، جس شعبے میں بھی ہے، آپ اسے کہنا اللہ نے اتنی بڑی ڈگری دے دی ہے تو ایک ڈگری یہ بھی حاصل کر لو. تیری زندگی میں اگر کوئی پہلی دین کی ڈگری آئے تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہو. انشاءاللہ اللہ اس کے لیے قرآن آسان کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.